مسیح خداوند کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرا نام رحیل مسیح ہے اور آج ایک اہم سوال کی سیریز میں جو ہمارے لیے آج کا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ میں اپنے خیالات پر کیسے قابو پا سکتا ہوں۔ ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی تھاٹس۔ ہمارے لیے اپنے خیالات پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ مثال 4 باب 23 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ انسانی دل میں ذہن اور وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اس سے نکلتی ہیں۔ کسی نے کہا ہے، ہر گناہ جو ہم سے سرزد ہوتا ہے ہم اسے 2 مرتبہ کرتے ہیں، ایک بار اپنی سوچوں میں اور دوسری بار جب ہم ان سوچوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس گناہ پر اسی وقت حملہ کر دیتے ہیں جب وہ ہماری سوچوں میں ہوتا ہے تو اس صورت میں گناہ کو اپنی زندگیوں سے خارج کرنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ گناہ عملی صورت میں آ کر ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور اس کے بعد ہم اسی اپنی زندگیوں سے نکال پھینکنے کی کوشش کریں۔ آزمائش میں پڑنے اور گناہ کرنے پر ان کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی خیال ہمارے ذہن میں داخل ہوتا ہے تو ہم خدا کے کلام کی بنیاد پر اس کی جانچ پڑتال کرتے اور یہ طے کرتے ہیں کہ آیا ہمیں اس سوچ کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے یا اس سوچ کو مستحد کرتے ہوئے اس کی بجائے کسی اور نئی سوچ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم پہلے سے اپنی سوچ کے سلسلے سے متعلق کسی عادت کو تشکیل دے چکے ہیں تو ہمارے خیالات کی سمت تبدیل کرنا پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک گاڑی کو گہرے کچے راستے سے نئے پکے راستے پر لانا مشکل ہوتا ہے۔ یا ذہن میں اپنی سوچوں پر قابو پانے اور غلط خیال کو ترک کرنے کے لیے کچھ بائبلی تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی دیکھیں، خدا کے کلام سے واقف ہونا تاکہ جب کوئی برا خیال ہمارے ذہن میں داخل ہو تو ہم اس کی پہچان کرنے کے قابل ہوں کہ یہ خیال کیسا ہے اور مجھے اس خیال سے کیسے نپٹنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب خدا کے کلام سے ہماری مکمل طور پر واقفیت ہوگی، بخوبی واقفیت ہوگی۔ بیابان میں شیطان کی طرف سے ہر آزمائش کا یسوع نے کلام مقدس کے ساتھ جواب دیا۔ کلام مقدس کا اطلاق اس نے اسی طور پر کیا تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ اس کے ذہن کو سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ گناہ آلودہ سوچ کا راستہ اختیار کرے۔ جب اسے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آزمایا گیا، یعنی کہ ابلیس نے اسے کہا کہ تو ان پتھر سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائیں، پتھر کو روٹی بنانا، تو اس نے خدا پر اعتقاد کیا اور بھروسہ رکھنے کی اہمیت سے متعلق حوالے کا ذکر کیا۔ یعنی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی سی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات یسوع مسیح کے ذہن میں تھی، اس لیے یسوع مسیح نے اس آزمائش کا اس طرح مقابلہ کیا، اس بات سے مقابلہ کیا۔ جب اسے دنیا کی شان و شوکت کے اصول کی خاطر شیطان کے تابع ہونے کے لیے آزمایا گیا تو اس نے اس حوالے کو پیش کیا جو نہ صرف یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف خدا ہی کے تابع رہنا اور اسی کی عبادت کرنا ہے، بلکہ وہ اس عزت و جلال کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے جو خدا اور اس کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب اسے خدا کا امتحان کرنے کے لیے آزمایا گیا تو یسوع نے ان آیات کے ساتھ جواب دیا جو خدا کو اپنی موجودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے بغیر اس پر ایمان رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ آزمائش کے وقت کلام مقدس کا حوالہ دینے سے کوئی جادو نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ذہنوں کو بائبل کے راستے پر قائم رہنے کے عزم میں جادو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عزم کی تکمیل کے لیے خدا کے کلام کو آزمائش کے وقت سے پہلے جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا بامعنی طور پر کلام مقدس میں مشغول رہنے کی ہر روز کی عادت نہایت اہم ہے۔ اگر ہم مستقل آزمائش کے کسی خاص حصے جیسے کہ فکر مندی، ہوس، غصہ وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ان کلیدی حوالہ جات کا مطالعہ کرنا اور انہیں زبانی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ان مسائل سے نپٹنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔
ہمیں کن چیزوں سے گریز کرنا ہے اور ہمیں آزمائش پر مبنی خیالات پر کیسے قابو پانا ہے۔ ان دونوں باتوں کا تعین کرنا آزمائش پر مبنی خیالات پر فتح یا کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم جس آزمائش کا ہمیں ہر روز کہہ لیں کہ سامنا رہتا ہے، ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں جب ہم اس کے متعلق بائبل مقدس کے حوالہ جات کو پڑھیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے۔ دوسری تجویز بالخصوص دعا کے وسیلہ سے روح القدس کی قوت کی تلاش کرتے ہوئے اس پر منحصر زندگی بسر کرنا۔ اگر ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اس لیے ہم دعا کے وسیلہ سے اپنے خیالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ تیسری تجویز ہے ہمیں اپنے ذہنوں میں ان سوچوں اور خیالات کو نہیں پلنے دینا جو گناہ آلودہ احساسات و تصورات کو فروغ دیں گے۔ یہی امثال 4:23 میں لکھا ہے کہ تو اپنے دلوں کی خوب حفاظت کرو، یعنی ہم انہیں کن باتوں کی اجازت دیتے ہیں اور کن باتوں میں مگن رکھتے ہیں۔ ایوب 31 پہلی آیت بیان کرتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں۔ رومیو 13:14 آیت بیان کرتی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ بس ہمیں ان رسائل، ویڈیوز، ویب سائٹس اور حالات سے بچنا ہے جو ہمیں گناہ میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بھی گریز کرنا چاہیے جو ہماری ایسی غلط راستوں پر چلنے کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے۔ چوتھی تدبیر، ہمیں گناہ آلود خیالات کا دینداری پر مبنی سرگرمیوں اور نظریات کے ساتھ تبادلہ کرتے ہوئے خدا کی سخت پیروی کرنی ہے۔ یہی تبادلے کا اصول ہے۔ جب ہمیں کسی شخص سے نفرت رکھنے کی آزمائش کا سامنا ہو تو ہم اس نفرت انگیز خیالات کا نیک اعمال کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، بہتر انداز میں بات کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ متی 5:44 آیت، چوری کرنے کی بجائے ہمیں پیسہ کمانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ضرورت مندوں کو دینے کے قابل ہو سکیں۔ افسیوں 4:28 آیت، کسی عورت کے بارے میں شہوانی خواہش کی آزمائش کی صورت میں ہم اپنی نگاہوں کو پھیر لیتے اور جس طور سے خدا نے ہمیں مرد اور عورت بنایا ہے ہم اس کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مثلاً، اے خداوند اس جوان عورت کی مدد کر کہ اگر یہ تجھ سے ناواقف ہو تو وہ تیری ذات کو جانے اور تیرے ساتھ چلنے کی خوشی کا تجربہ کرے۔ اس کے بعد ہم اسے بہن سمجھتے ہیں۔ بائبل برے کاموں اور خیالوں کو اتار پھینکنے مگر دینداری کے اعمال اور خیالات کو پہن لینے کے بارے میں اکثر بات کرتی ہے۔ گناہ آلودہ خیالات کا نیک خیالات کے ساتھ تبادلہ کیے بغیر محض گناہ آلودہ خیال کو ترک کرنے کی کوشش شیطان کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے کڑوے دانے آپ کی زندگی میں بو دے، جیسے کہ متی 12:43 آیت میں کڑوے دانوں کی تمثیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچویں تجویز، ہم اس عمل کے لیے دوسرے مسیحیوں کے ساتھ خدا کی مرضی کے مطابق رفاقت رکھنے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عبرانیوں 10:24-25 آیت، اور محبت اور نیک کاموں کی ترکیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ایسے مسیحی ساتھی جو ہماری ان مطلوبہ تبدیلیوں کو لانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسیحی رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آخری بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان طریقوں کی کچھ اہمیت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خداوند یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہمیں بالکل یہی سے شروعات کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر گناہ آلودہ خیالات اور آزمائشوں پر کچھ فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔
اور اس صورت میں اپنے بچوں کے لیے خدا کے وعدے ہمارے لیے نہیں اور نہ ہی روح القدس کی قوت ہمارے لیے دستیاب ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھا آج کا بہت اہم سوال کہ ہم اپنے خیالات پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ ان تجاویز کو ہم نے دیکھا اور بائبل مقدس کی روشنی میں ہم نے جانا کہ ہم ان خیالات پر قابو پا سکتے ہیں دعا کر کے، مسیح رفاقت رکھ کر، روح القدس کی قوت سے ہم ان خیالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔